السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں زد کی پروڈکشنز اور میں ہوں عبدالرحمٰن نبی۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ میں بنانے جا رہا ہوں عید پر۔ عید آنے والی ہے، آج 26واں روزہ ہے، 26 رمضان آج ہو گیا ہے اور 4 دن کے بعد عید ہے۔ میں آج کمپیئر کروں گا اس عید کے ساتھ جو ہم اپنے بچپن میں گزارتے رہے ہیں اور آج کی عید، کہ اس عید میں اور آج کی عید میں کیا ڈفرینس ہے۔ یعنی کہ 90s کی عید اور اب 2024 کی عید، اس میں بہت زیادہ مطابقت ہے۔ اب ہمیں ہماری ایج والے جو لوگ ہیں ان کو دیکھنے کو یہ لگتا ہے کہ اس عید میں مزہ نہیں آتا۔ ہماری عید کیسی ہوتی تھی، میں اپنی نوجوان جنریشن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم عید کس طرح منایا کرتے تھے۔ پہلے تو رمضان شریف کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا یا ہونے سے بھی 4-5 دن پہلے جو ہے ایک خاص قسم کا کام شروع ہو جاتا، گھروں میں رونقیں لگ جاتی، گھر کی عورتیں جو ہیں وہ، کیونکہ مکانات کچے ہوا کرتے تھے، تو پہلے نمبر پر تو یہ صورتحال بنتی کہ گھر کی جو عورتیں ہوتی وہ گھر کی صاف صفائی میں لگ جاتی کہ بھئی رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں روزے رکھنے ہیں، تو روزوں کے دوران جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں ہونے، پھر اس کے بعد عید ہونی ہے۔ تو پہلے گوبر وغیرہ اکٹھا کیا جاتا، اس کے ساتھ مٹی کی ٹرالیاں منگوائی جاتی، مٹی آ جاتی، ان کو مکس اپ کیا جاتا۔ مکس اپ کرنے کے بعد گھر کی عورتیں جو ہیں وہ صحن میں مکانات کی دیواروں کو، 4 دیواروں کو جو ہے وہ گارے مٹی کے ساتھ جو ہے وہ لیپا لگاتی اور گھر کی رونق شکل بدل جاتی، نظر آتا ہے یار کچھ رونق میلہ ہونے والا ہے۔ اس کے بعد جناب رمضان شریف کا مہینہ آتا، انتہائی جوش اور جذبے کے ساتھ ہر بندہ جو ہے وہ رمضان کی تیاری کرتا، روزہ رکھتا، نماز روزے کا اہتمام کرتا، پہلے سے زیادہ جو ہے وہ اپنے لباس کی کیئر کرتے کہ کہیں لباس گندا نہ ہو۔ پھر افطاری کے لیے جو ہے وہ پراپر بندوبست ہوتا اور زبردست ماحول ہوتا، چھوٹے سے لے کے بڑے تک ہر روز جو ہے وہ دسترخوان پہ بھی اہتمام ہوتا، مزہ آتا، فیل ہوتا کہ بھئی روزہ ہے۔ پھر سحری ٹائم، افطاری ٹائم، پھر اس کے بعد جو ہے وہ تراویح ٹائم جو ہے وہ بڑا رش ہوتا۔ بچے، خصوصاً بچے جو ہیں ان کی ٹولیاں بنی ہوتی، 10 سے 20 لوگوں کی ٹولی، 15 لوگوں کی ٹولی، 5 لوگوں کی ٹولی۔ وہ کیا کرتی، افطاری کے بعد کھانا شانا کھانے کے بعد پھر دوسروں کے دروازے نوک کرتے، آؤ بھی ہم نے تراویح کے لیے جانا ہے۔ تو تراویح میں جتنے بڑے لوگ کھڑے ہوتے تھے صفوں میں، اس سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بچوں کی کھڑی ہوتی تھی، جو پیچھے شرارتیں بھی کرتے تھے، کبھی کوئی ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، کبھی کوئی ایک دوسرے کو دھکا دے رہا ہے، اس طرح ایک دوسرے کو سائڈ مار رہے ہیں، ہلا گلا ہو رہا ہے پیچھے، اور سامنے جو ہے وہ آگے نماز تراویح ہو رہی ہے۔ تو جو کچھ لوگ جو ہے وہ جو تھک جاتے تھے، بزرگ بندے یا نوجوان بھی جو شرارت کے موڈ میں ہوتے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ ریسٹ کر رہے ہوتے تھے۔ جیسے ہی امام جو ہے وہ رکوع میں جاتا تو بھاگ کے فٹافٹ صف میں کھڑے ہوتے، اور اس طرح جو ہے وہ ایک عجیب ہی مزہ، ذہن میں یہ بات رہتی تھی کہ رمضان ہے، مزے ہیں، یہ وہ فلاں، اس طرح۔ پھر جیسے جیسے قریب آنا شروع ہوتا رمضان، تو لوگ ان کا ہجوم جو ہے وہ شہروں کی طرف رخ کرتا، کسی کے کپڑے سلائی ہو رہے ہیں، گھروں میں مائیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ کپڑے سی رہی ہیں، مہندی لگ رہی ہے، پھر اس کے بعد یہ سارے سچویشن جو ہے وہ ہوتی، بڑا مزہ آتا۔ پھر ایک اور چیز جسے ہم مس کر رہے ہیں، جسے آج ہم مس کر رہے ہیں اس رمضان میں، یا اس 2020 کے بعد یا 2015 کے بعد ہم جس چیز کو مس کر رہے ہیں، وہ ہے عید کارڈز۔ پھر یہ ہوتا تھا کہ بہنیں جو ہیں وہ اپنی دوستوں کو، اپنی سہیلیوں کو، اپنی کزنوں کو عید کارڈز لکھتی، ان کے اوپر مختلف قسم کی شاعری لکھتی، اور بڑے مزیدار وہ شعر و شاعری ہوتی تھی، اتنی خوبصورت شاعری ہوتی تھی کہ مزہ آ جاتا تھا سن کے۔ اور وہ اس کے اوپر لکھے جاتے، پھول بوٹے بنائے جاتے، کبوتر بنائے جاتے، اور بڑے مزے سے جو ہے وہ کارڈ کو تیار کیا جاتا۔ بازاروں میں سٹالز لگے ہوتے تھے، بے انتہا، 10 والا کارڈ، 20 والا کارڈ، 300 والا کارڈ، 400 والا کارڈ، اتنے خوبصورت اور معنی خیز مزیدار کارڈ ہوتے تھے کہ بازار کی رونق جو ہے وہ دوبارہ ہو جاتی تھی۔ تو وہ کارڈز خریدنے، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ گول مہندی خریدنی، پھر اس کے ساتھ دوسری مہندی ہاتھوں کو ریڈ جو لال مہندی ہوتی وہ خریدنی، پھر اس کے بعد چوڑیاں ہیں، پھر اس کے بعد جھمکے لڑکیوں نے خریدنے۔ اس طرح کی چیزیں پیک کر کے بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کے حوالے کرتی کہ بھائی یہ میری فلاں دوست کو جو ہے وہ ڈلیور کر کے آؤ، یا فلاں اپنی کزن کو جو ہے وہ دے کے آؤ۔ والدین کہتے ہیں جی چلیں اپنی بہن کو یہ چیزیں جو ہے وہ پہنچا کے آؤ۔ تو بھائی جب وہاں جاتے تو وہاں پہ ایک خاص قسم کا ماحول ہوتا جی، گھر میں
پورا ہلا گلا ہوتا، دیکھیں جی مہمان میرا بھائی آیا ہے، عید لے کے آیا ہے، پھر عید دیکھنا، بہن بھائی اکٹھے ہو جانے اور پھر ایک ایک چیز کو پکڑ کے دیکھنا، اس میں سے محبت نظر آتی تھی، اس میں سے پیار نظر آتا تھا۔ پھر یہ تقریباً 10-15 دن یہ سارا نظام چلتا رہتا اسی طرح، اور پھر آتی چاند رات۔ جب آتی چاند رات تو پھر یہ تھا کہ سارے چھتوں پہ چڑھ جاتے اپنے اپنے مکانات کی، ہر کوئی چاند دیکھنے کی کوشش کرتا کہ چاند کدھر ہے، چاند کدھر ہے، چاند کو دیکھنے کی طلب ہوتی ہر ایک میں۔ لیکن جس کو چاند نظر آتا وہ پھر لڈیاں ڈالنا شروع کرتا، دیکھو جی میں نے چاند دیکھ لیا ہے، میں نے چاند دیکھ لیا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال، اس میں پورا بازار جو ہے، گلی محلے جو ہے وہ چہک رہے ہوتے تھے، مہک رہے ہوتے تھے، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی عید مبارک، عید مبارک، بھائی جان عید مبارک، بھائی جی عید مبارک، بہن جی عید مبارک، ہر ایک کو گلے ملا جا رہا ہے، عید کی مبارکباد دی جا رہی ہے، چاند رات کی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کے اپنے دوستوں کے، احباب کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے گھروں میں عید کی چاند رات کی مبارکباد دینے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ وہ رات تو ایسے ہی گزرتی تھی، کوئی بہنیں مہندی لگوا رہی ہیں، بھائی اپنے کپڑے پریس کروا رہے ہیں، امی فلاں سوٹ میرا استری کر دیں، میرے شوز کدھر ہیں، میرے نئے شوز جو لے کے آئے وہ میں پہن کے چیک کر لوں، وہ میں سوٹ پہن کے چیک کر لوں، میں اپنے ویسٹ کوٹ پہن کے چیک کر لوں، میں نے یہ 3 پیس لیا ہے میں وہ پہن کے چیک کروں۔ بہنیں چیک کر رہی ہوتی تھی، وہ ایک عجیب قسم کی ایک ماحول، ایک فضا، ایک خوشبو آ رہی ہوتی تھی عید کی، اور یہ رات ایسے ہی گزرتی تھی۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی، اذانوں سے پہلے بچوں نے جاگ جانا، چہک کے مہک شروع ہے، ایک دوسرے کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ جا جلدی کر، عید آ گئی ہے، تم بھی اٹھو، تم بھی اٹھو، سارے اٹھ رہے، عید کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پھر فٹافٹ چھوٹے مجھے پہلے تیار کریں، مجھے پہلے تیار کریں، تیار ہونے کے بعد فوراً چاچو مجھے عیدی دیں، تایا ابو مجھے عیدی دیں، دادا ابو مجھے عیدی دیں، خالہ مجھے عیدی دیں، پھوپھو مجھے عیدی دیں۔ اب بڑے جو ہیں وہ لگے ہوئے عیدی دینے کے، پہلے اپنے بچوں کو عیدی گھر میں پوری کی، پھر جو گلی محلے کے بچے ہیں، جو ہمسایوں کے بچے ہیں، ان کو عیدی دینے کے لیے چل پڑے، ان کو عیدیاں دیں، سوئیاں کھائیں، سوئیاں، شیر خورمے، کسٹرڈ، یہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، پھر یہ دوسرے کے گھروں میں ڈلیور کی جاتی ہیں بڑے مزے سے، اور پھر جب دی جاتے ہیں تو بدلے میں ان کے وہاں سے بھی آتا، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ عیدی بھی آتی، بچوں کے پاکٹ میں اتنی عیدی بھری ہوئی ہے، اور پھر بچے اپنے والدین کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر تانتا بن جاتا، جیسے گھر میں واپس آتے قبرستان وغیرہ سے ہو کر، پہلے تو عیدگاہ میں اتنی ہجوم ہوتا کہ بندہ ملتے 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 مزے سے، آج میں فلاں سے بھی ملوں گا، آج میں فلاں سے بھی ملوں گا، آج فلاں سے بھی ملوں گا، سب سے ملتے ملتے 2 گھنٹے وہیں لگتے، اور پھر واپس آتے گھر میں تو پھر تانتا بن جاتا مہمانوں کا، کبھی خالہ آ رہی ہے، کبھی پھوپھو آ رہی ہیں، کبھی تایا ابو آ رہے ہیں، کبھی چاچا ابو آ رہے ہیں، کبھی دادا ابو کے ساتھ ہم کہیں جا رہے ہیں، کبھی مما کی فرینڈز آ رہی ہیں، کبھی سسٹر کی فرینڈز آ رہی ہیں، کبھی بھائی کے دوست آ رہے ہیں، تو ہم کیا ہے ہلا گلا، یہ لے کے آؤ، ان کے لیے سویٹس لے کے آؤ، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کے لیے یہ چائے کا انتظام ہونا چاہیے، ان کے لیے بوٹلز ہونی چاہیے، تو سارا کچھ بڑا مزے سے شام دوپہر کا شام کا کھانا ہوتا ہے، شام کو کسی کے گھر دعوت ہوتی، اگلے دن کسی کے گھر دعوت ہے، تو یہ جو عید کا مزہ تھا وہ بہت زیادہ دوبالا تھا۔ اس میں سب سے عام چیز جو تھی وہ آج جو ہم مس کر رہے ہیں وہ کارڈز ہے، کارڈز میں وہ محبت جاتی تھی، وہ لگن جاتی تھی، وہ مزہ آتا تھا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس عید کو ہمارے لیے خوشیوں کا سامان بنائے، ہمارے لیے محبتوں کا سامان بنائے، ہمارے آنے والے بچوں کے لیے خوشیوں کا سامان۔ آج بچے مجھ سے بھی عید مانگ رہے ہیں، میں اسکول میں تھا بچے عید مانگ رہے تھے، لیکن وہ مزہ نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں ہم بڑے ہو گئے یا وہ سکون، وہ چیزیں نہیں ہیں، اب وہ بچوں کے اندر ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، نہ ہی کوئی بازاروں میں دیکھتا ہوں اس طرح کی ایکسائٹمنٹ ہے۔ رمضان کی ایکسائٹمنٹ مجھے نظر نہیں آئی، تو اس کے ساتھ رمضان گزر گیا، اب عید کی ایکسائٹمنٹ ہے، تو وہ بھی اب نوجوان سو کے گزار دیتے ہیں، عید آتی ہے عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں اور آگے سو جاتے ہیں، دوپہر سو کے گزار دیتے ہیں، اور شام کو جو ہے وہ کسی دوست کے ساتھ چلے گئے تو چلے گئے، نہیں تو اللہ تو خیر صلاح۔ اس طرح کی اب عیدیں گزر رہی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری خوشیوں کو چار چاند لگائے، اور آج کل جو مالی حالات کی وجہ سے ٹینشنز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ مسائل بھی اللہ رب العزت حل کرے۔ مہنگائی کی وجہ سے واقعی اب حالات عید منانا جو ہے وہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر واسع الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کیسی لگی؟ اچھی لگی تو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔